مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں خود ہی مسلمان بنا دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہم لوگوں کو یہ حاصل ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ مرد عورت بوڑھے جوان سب کے سب عام طور پر یہ جانتے ہیں کہ کیا چیزیں گناہ ہیں اور کیا چیزیں گناہ نہیں ہیں، اکثر جانتے ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کا فائدہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بالکل سچی حقیقت یہ بھی ہے کہ جانتے سب ہیں لیکن چھوٹتا کسی سے نہیں ہے یا اکثر سے نہیں ہے گناہ۔ آپ سوچیں ذرا، کون مسلمان نہیں جانتا کہ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے؟ سب کو معلوم ہے، لیکن نماز چھوڑتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ یعنی یہ کوئی مسئلہ پوچھنے والی بات تو نہیں ہے کہ مولانا سے پوچھیں گے کہ جھوٹ بولنے کا کیا حکم ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، مگر یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ سب کو معلوم ہے کہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر غیبت کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ حرام کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کھاتے ہیں۔ کیا گناہوں کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً ہر گناہ کی ہمیں خبر ہے، مگر ہم گناہ چھوڑتے اوڑتے نہیں ہیں، ایسے ہی چل رہا ہے کام۔ تو یہ ایک فکر کا موضوع ہے کہ آخر گناہ چھوٹیں گے کیسے۔ حضرات علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں،
اور ہمارے حضرت نے ان کتابوں کے مضامین کا خلاصہ اپنے بیانات میں جمع کیا ہے. ایک کتاب حضرت کی ہے جو آج ہم نے دوپہر کی مجلس میں 12 بجے پڑھنی شروع کی ہے، گناہ سے کیسے بچیں. نام حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ فائدہ اٹھائیں. مجھے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں کہیں الگ سے کوئی مضامین لا رہا ہوں. ہمارے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے دین میں کوئی نئی بات ہوتی ہی نہیں ہے، سب پرانی ہے. بلکہ یوں کہیے کہ جو پرانی ہے وہی صحیح ہے، نئی بات تو غلط ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں اس میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ ہم حوالہ دیں اپنے بزرگوں کا. اسی سے برکت آتی ہے اور اسی سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس کتاب میں حضرت نے مختلف عنوانات کے تحت اس موضوع پر بات کی ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے نہ چھوڑنے کی بہت سی وجہیں ہیں، بہت سے اسباب ہیں. ایک بہت بڑا سبب ہے گناہوں کے نقصانات کو پورے طور پر نہ جاننا. یہ تو معلوم ہے کہ گناہ گناہ ہے، یہ معلوم ہے، لیکن گناہ سے نقصان کیا کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، یہ سب کو نہیں معلوم ہے. تو آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کا کیا کیا نقصان پہنچتا ہے. سب سے پہلے جو اس سلسلے میں حضرت نے لکھا، علماء کرام نے لکھا، وہ ہے سواد الوجہ، گناہ کا نقصان. لیکن ایک بات اور شروع میں سمجھ لیں کہ گناہ کے نقصان کا مطلب ہے کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ سے توبہ نہ کرے. اگر گناہ ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ گناہ کا مادہ بندے کے اندر ہے تو اس سے گناہ ہو سکتا ہے. گناہ ہونے کے بعد بندہ شرمندہ ہو گیا، ڈر گیا اور اللہ سے اس نے توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی، تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، اس کا نقصان ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے بندوں کے ساتھ، عجیب رحمت کا معاملہ ہے کہ اگر ہم گناہ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا ہی دیتے ہیں ہمارے نامہ اعمال سے. ہمارے حضرت اس کو عجیب طرح بیان کرتے ہیں کہ عدالت میں کوئی مقدمہ ہوتا ہے، کسی آدمی پر کوئی الزام ہے، اب اس نے مقدمہ لڑا، وکیل کیا اور کیس چلا بہت دن تک، عدالت نے اس کو بری کر دیا. اگر عدالت بری بھی کر دے، بھئی آپ باعزت بری کیے جاتے ہیں، کوئی قصور آپ کا ثابت نہیں ہوا، تب بھی اس کے مقدمے کا فائل عدالت میں محفوظ رہتا ہے. سب کچھ لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس پر یہ الزام لگا، یہ مدعی نے دلائل دیے، اس کے وکیل نے یہ جواب دیا، اور اس کی روشنی میں ہم اس کو بری کرتے ہیں. تو بری تو کرتی ہے عدالت، مگر فائل حفاظت سے رکھا جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فائل کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے، گناہ بھی معاف، بری بھی کر دیا اور فائل بھی نہیں رکھتے، مٹا دیتے ہیں، نام اعمال سے ختم کر دیتے ہیں. یہ ہے توبہ کا فائدہ. گناہ کا نقصان جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس وقت ہے جب آدمی گناہ سے توبہ ہی نہ کرے، غفلت کا شکار رہے اور گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے اور اس کو احساس ہی نہ ہو، فکر ہی نہ ہو. ایسا بھی ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال ہے. بلکہ اور اس کو واضح کریں کہ بہت سے لوگ تو ہر گناہ کے بارے میں بے حس ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور گناہوں سے توبہ بھی کر لیتے ہیں، سارے گناہوں کے بارے میں ہمارا بھی یہ حال نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی گناہ کی عادت میں مبتلا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر بندہ گناہ کرے اور گناہ سے توبہ نہ کرے، گناہ کی عادت اس کو رہے، تو اس کو جو نقصانات پہنچتے ہیں
ان نقصانات میں سب سے پہلا نقصان فرمایا سواد الوجہ، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ سواد کے معنی ہے کالا ہونا، لیکن یہاں کالا ہونے سے مراد ہے چہرے کی رونق ختم ہو جانا۔ کالا ہونے کا مطلب سیاہ ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے کا رنگ کالا ہے۔ ہمارے اس خطے میں تو ہم تو سبھی کالے میں شمار ہیں، ہندوستانی قوم جو ہے وہ تو دنیا کی تقسیم میں کالے میں ہے، لیکن ہم سے بھی زیادہ کالے ایک ہوتے ہیں افریقہ کے۔ ہم نے افریقہ کے کالوں کو دیکھا ہے، حضرت کے حلقے میں تو دیکھا ہی ہے، بالکل کالا رنگ ہے، حقیقت میں ہی کالا ہے، شکل صورت آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے، لیکن چہرے پر محسوس ہوتا ہے جیسے کسی ٹیوب کی جھلک پڑ رہی ہو، نور ایسا نظر آتا ہے۔ جی چاہتا ہے ان سے ملیں، جی چاہتا ہے ان سے مسافہ کریں، دل کھنچتا ہے ان کی طرف۔ تو چہرے کی رونق جو ہے تقوی سے آتی ہے اور گناہوں سے ختم ہوتی ہے۔ ہم آپ سے سچ کہتے ہیں، ہمارے جوانوں کو ہو سکتا ہے یہ شبہ ہو کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے اور دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ جو فلم اسٹار ہیں، فلم بنانے والے، یہ دوسروں کے لیے بھی گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں اور بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ہم آج سے صحیح کہتے ہیں، دیکھا نہیں اللہ کے فضل سے، ہم نے کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن آپ کو چیلنج دیتے ہیں کہ آپ قریب سے جا کر کسی کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو قے آ جائے گی، جب وہ میک اپ کیے ہوئے نہ ہو، جب وہ اپنی اصلی حالت میں ہو تو قریب سے جائیں گے تو چہرے پر رونق نظر نہیں آئے گی آپ کو، اور جتنی عمر بڑھتی جائے گی چہرے کی رونق ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جبکہ تقوی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تقوی کی زندگی گزارنے والا جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کا چہرہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے، ظاہری اعتبار سے ختم ہو رہا ہے، جسم سوکھ رہا ہے، چہرہ رونق والا ہو رہا ہے، لوگ دیکھنا پسند کر رہے ہیں، زیارت کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ تو گناہ کا پہلا نقصان ہے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان ظلمت القلب، یہ اس سے بڑا نقصان ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہ جب آدمی کرتا رہتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہو یا فرما برداری ہو، دونوں کا سیدھا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی گناہ کرے اور گناہ سے توبہ نہ کرے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، توبہ کرنے سے وہ دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو لگا رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ ہو جاتا ہے تو دوسرا دھبا، پھر تیسرا، اس طرح ایک وقت آتا ہے کہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ظلمت القلب، آدمی کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کالا ہونے کا نقصان یہ ہے کہ پھر اچھے کاموں کی توفیق اس کو نہیں ہوتی۔ دل کالا ہونے پہ ایک لطیفہ بھی سن لیجئے، یہ بھی حضرت نے سنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ فرقے کے لوگ محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہنتے ہیں ماتم کے طور پر۔ اب ایک شیعہ نے اتفاق سے سفید کپڑے پہن لیے تو دوسرے بھائی نے اس کو دیکھا اور کہا کہ ارے محرم میں سفید کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اس نے کہا میاں کپڑے سے کیا ہوتا ہے، اصل تو دل کالا ہونا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے کالے کپڑے پہن رہے ہیں اس کا مقصد تو یہ تھا کہ غم کا اظہار کرنا ہے شہادت حسین پہ، تو وہ تو دل میں ہوتا ہے اصل، لیکن الفاظ یہ ہوتا ہے کہ میاں کپڑوں سے کیا ہوتا ہے، اصل تو دل کالا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے فضل سے دل کالا ہی ہوتا بھی ہے۔ ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں، صفائی سے سن لیں جو صحابہ کا دشمن ہے، اس میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، دنیا سن لے۔
جو صحابہ سے دشمنی رکھے گا اس کا دل تو کالا ہی ہوگا، دیکھنے میں وہ خود چاہے کتنا گورا نظر آئے، اور جتنی اس کی عمر بڑھے گی اس کے چہرے کے اوپر بے رونقی آتی چلی جائے گی. وہ بھی سن لیجیے، یہ ان کے بارے میں دیکھ بھی سکتے ہیں جا کر. ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی تکلف نہیں، کوئی کہے کہ صاحب یہ فرقے کی بات کرتے ہیں. جو اللہ کے نبی کے صحابہ کا دشمن ہے وہ مسلمان نہیں ہے، صاف بات ہے. خیر یہ موضوع اس وقت نہیں ہے، لطیفے کے ساتھ اتفاق سے یہ بات آ گئی. اور پھر ایک اور یاد آ گیا. ایک مشہور شاعر تھے مولانا اقبال سہیل اعظم گڑھ کے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیعوں سے ذرا ان کی نوک جھونک رہتی تھی. تھے وہ وکیل، پیشے سے وکیل تھے، علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے اور وکیل بھی تھے. تو ایک مرتبہ ان کے پاس ایک صاحب آئے جو شیعہ تھے، اور اتفاق سے ان کا رنگ کالا تھا چہرہ. عام طور سے شیعوں کو دیکھا ہوگا آپ نے گورے ہوتے ہیں، مگر وہ صاحب کالے تھے. تو اقبال سہیل صاحب کے پاس جیسے وہ آئے تو انہوں نے کھڑے ہو کے ان سے مصافحہ کیا اور بڑا اکرام کیا. تو کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ سہیل صاحب آپ تو شیعوں سے بہت چڑھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں یہ پہلا شیعہ ملا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے. اندر سے تو سبھی کالے ہوتے ہیں، یہ باہر سے بھی کالا ہے، اس لیے اس کا ظاہر اور باطن یکساں ہے. استغفر اللہ. تو گناہ کا دوسرا بڑا نقصان ہے کہ آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تیسرا نقصان فرماتے ہیں ضعفہ عن مقاومت عدوہ. آدمی جب گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے. بالکل پریکٹیکل بات ہے یہ. گناہ انسان کی قوت ارادی کو کمزور کرتا ہے. اور یاد رکھیے مقابل میں یہ بات کہہ دو، اللہ کا ذکر قوت ارادی کو طاقتور بناتا ہے. یہ جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے انسان کو عمل سے، میدان عمل سے ہٹاتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، ہم حوالہ دے رہے ہیں امت کی تاریخ کا. 1400 برس کی امت کی تاریخ آپ پڑھ لیں، جتنے بڑے کارنامے ہیں وہ سب ان لوگوں کے ہیں جو کسی اللہ والے سے تعلق رکھنے والے تھے. اس کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا. بڑے کام انہی لوگوں سے ہوتے ہیں. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو گناہ گار جو ہوتا ہے، گناہ کا عادی جو ہوتا ہے، اس کو اپنے دشمن کے مقابلے کی طاقت نہیں رہتی. یہ نقصان ہوتا ہے. چوتھا نقصان، یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، ذلت بعد عزت. سمجھ گئے آپ؟ عزت کے بعد ذلت ملتی ہے. پہلے عزت تھی، لوگ اچھا سمجھتے تھے، لیکن اگر آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور اپنے گناہ سے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں پھر کوئی وقعت نہیں رہتی. غور کریں، یہیں سے اس کے مقابل پر بھی غور کر لیں. یہ جو اللہ والوں سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، عزت کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو پیٹھ پیچھے بھی اچھا سمجھے آدمی. بتائیے گناہ گاروں کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، دنیا کا کتنا ہی بڑا آدمی ہو، اگر وہ گناہوں کا عادی ہے تو دل سے تو اس کی کوئی عزت کرتا نہیں ہے. سامنے ہو سکتا ہے کرے، تو سامنے تو ڈرتا ہے آدمی، اس لیے عزت کر رہا ہے. تو ڈر تو ایسا ہے جیسے سانپ کا ڈر، بچھو کا ڈر، اس کے شر کے ڈر سے آدمی عزت کر رہا ہے، وہ عزت نہیں ہے.
عزت وہ ہے جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہے. تو گناہ کا یہ نقصان ہے کہ عزت کے بعد ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی. اللہ محفوظ رکھے. بہت بڑی سزا ہے یہ. کتنا مشکل کام ہے کہ ایک آدمی کو بہت سارے لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور بعد میں وہی لوگ اس کو برا سمجھنے لگے. کتنا بڑا نقصان ہے انسان کا. نمبر 5، پانچواں نقصان ہے زوال الانس بینہ و بین اہلہ. جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کو اپنے گھر والوں سے محبت نہیں رہتی. بالکل تجربے کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں باہر سب سے اچھی طرح ملیں گے، خوش اخلاق نظر آئیں گے، گھر میں جائیں گے موڈ خراب ہو جائے گا. بیوی سے صحیح بات نہیں کرتے، بچوں سے صحیح بات نہیں کرتے، گھر میں جی نہیں لگتا. بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہیں تو جی نہیں لگتا. یہ جو راتوں کو ہوٹل اور بیٹھکیں اور کلب آباد ہیں، یہ کن لوگوں سے ہیں؟ یہ وہی لوگ تو ہیں نا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر والے اچھے نہیں لگتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے. گھر میں دو چیزیں ہیں، ایک تو گھر ہے اور ایک گھر والی ہے، اور دونوں کے لیے قرآن نے سکون کا لفظ بولا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ ان سے سکون حاصل کرو. بیوی کے ساتھ سکون حاصل ہوتا ہے اور گھر کے ساتھ بھی سکون ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. لیکن یہاں بھی سکون ہے. اللہ نے گھر میں سکون رکھا ہے تمہارے لیے. تو یہ سکون گھر میں بھی ہونا چاہیے، بیوی سے بھی ہونا چاہیے. گناہ کرنے کا جو عادی ہے اسے نہ گھر میں سکون ملتا ہے نہ بیوی کے ساتھ سکون ملتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی خراب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے کہ اس کو اپنے گھر والوں سے محبت نہیں ہے. نمبر 6، اس کا اگلا قدم ثم بینہ و بین نفسہ. چھٹے نمبر پر یہ بتایا کہ اپنی ذات سے انسیت ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. شکایت کرتے ہیں بعض لوگ کہ کہیں جی نہیں لگتا. یہ کہیں بھی جی نہیں لگتا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ سے انسیت نہیں ہے. بھئی ایک آدمی تنہا بیٹھا ہے، اس کے اپنے خیالات ہیں، اپنی فکر ہے، اپنا مطالعہ ہے، اپنے معاملات ہیں، اپنی دلچسپی ہے، اپنا حساب کتاب ہے، اپنا کاروبار ہے. کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، جس کا جو معاملہ ہو. لیکن جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کہیں بھی نہیں لگتا، اس کا مطلب ہے اپنے آپ سے انسیت ختم ہو گئی. اپنا آپ کھانے کو دوڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ گناہوں کا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ہی سے انسان کو انسان ہی کی ذات سے انسیت ختم کر دی. نمبر 7 اسی کا تیسرا مرحلہ ہے ثم بینہ و بین اللہ. پھر اللہ کی ذات سے انسیت ختم ہو جاتی ہے. بہت بڑی سزا ہے. جب آدمی مستقل گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ کی ذات سے انسیت. اللہ کی ذات جس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اللہ کی محبت جو ہے وہ تو انسان کی طبیعت میں داخل ہے. انسان، سچی بات یہ ہے، مسلمان ایمان والا اللہ کی محبت کے بغیر جی نہیں سکتا. لیکن گناہوں کی یہ سزا ہے. اللہ کی محبت پر کسی وقت انشاءاللہ بات کریں گے. گناہوں کی یہ سزا ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اللہ سے ہی انسیت ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے نمونے دیکھے ہوں گے. بیٹھے ہیں 4 آدمی، بات چل رہی ہے کاروبار کی، بات چل رہی ہے سیاست کی، بات چل رہی ہے امریکہ کی اور برطانیہ کی، بات چل رہی ہے سیاسی پارٹیوں کی اور الیکشن کی، بات چل رہی ہے سانپوں کی، بات چل رہی ہے جنات کی. ہر موضوع پر آپ بات کریں وہ دلچسپی سے حصہ لیں گے. اور اگر آپ نے دین کی بات شروع کر دی تو ان کو پریشانی ہو جائے گی. نہیں ہوتا ایسا؟ وہ اس کے چل دیں گے، ان کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. کیا ہے یہ؟ اللہ سے انسیت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی.
اللہ کی پناہ. نمبر 8، 8ویں نمبر پر فرمایا وقوع العبد فی بئر الحسرات. عجیب بات ہے میرے بزرگوں، بالکل سچی بات ہے، دیکھی ہوئی بات ہے. انسان حسرتوں کے کنویں میں گر جاتا ہے. حسرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا. یہ جو ناکام تمنائیں ہیں، حسرت کا مطلب ہوتا ہے ناکام تمنا. آدمی تمنا کر رہا ہے اور اس خیال کے ساتھ کہ میری تمنا پوری نہیں ہوئی، کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا. یہ جو تمنائیں ہیں یہ گناہوں کی سزا ہیں. اگر آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور تقوی کی زندگی گزارتا ہے تو اسے حسرت نہیں ہوتی کسی چیز کی. وہ تو مطمئن ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے جو دیا ہے بہت ہے. یہ جو معاف کیجیے گا معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سچ میں پریشانی ہو تو شکایت نہ کرے، یہ ٹھیک ہے اپنی بھائی. ایک آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ کہتا ہے دعا کے لیے، ٹھیک بات ہے. ایک آدمی اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگنے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت کے یہاں لطیفہ ہوا، یعنی واقعہ ہے کہ ایک صاحب بیٹھے تھے، اچانک ان کی زبان سے نکلا، پتہ نہیں کس خیال میں تھے، اے اللہ مجھے $1 کروڑ دے دے. اب ڈالر 1 کروڑ، سبحان اللہ. برابر میں ایک صاحب اور بیٹھے تھے، جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ $1 کروڑ دے دے تو برابر والے صاحب نے کہا اتنے. تو حضرت نے فرمایا آپ سے نہیں مانگے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ جس سے مانگے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. بھائی یہ بیچارہ تو اللہ سے دعا کر رہا ہے نا، آپ سے تو نہیں مانگے. اگر آپ سے کہتا کہ حضرت $1 کروڑ دے دیے تب آپ کہتے کہ اتنے، لیکن وہ تو اللہ سے مانگ رہا ہے. حضرت نے فوراً کہا کہ آپ سے نہیں مانگے، اللہ سے مانگے. تو اللہ سے مانگو تو چاہے جو مانگو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے آدمی اس پر مطمئن نہیں ہے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا ایسا آدمی. یہی تو بات ہے وہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. انسان کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں، بہ رہے ہوں جنگل، تو تیسرے کو تلاش کرے گا. یہ وہی بات ہے، حسرت رہتی ہے کاش اور مل جائے، کاش اور مل جائے. تو یہ گناہوں کی سزا ہے، یہ کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے. بھائی دیکھیں نا، ایک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا، مگر حسرتیں ہیں کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا. ایک آدمی اس سے آدھا بھی نہیں ہے اور وہ خوش ہے. ایک آدمی کے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں، وہ خوش ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشان نہیں ہے، یہ گناہوں کی سزا پا رہا ہے. ورنہ وہ کیوں خوش ہوتا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ ایک آدمی 1 لاکھ روپے میں خوش ہے اور ایک آدمی 1 کروڑ میں بھی خوش نہیں ہے. کیا چیز ہے آخر یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. تو انسان حسرتوں کے کنویں میں جا گرتا ہے. نمبر 9، 9واں نقصان فرمایا نقصان رزق ہی. آدمی کی روزی گھٹ جاتی ہے، روزی گھٹ جاتی ہے، روزی میں کمی کر دی جاتی ہے. روزی گھٹنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی تنخواہ 50,000 سے 25 کر دی جاتی ہے، بلکہ روزی گھٹنے کا مطلب ہے کہ برکت چلی جاتی ہے. اتنا واضح مشاہدہ ہے، اتنا کھلا مشاہدہ ہے کہ عجیب یقین ہے ہمیں اس پر جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر. اچھی خاصی آمدنی ہے مگر پریشان، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کی اچھی خاصی، یعنی شوہر بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، سب کما رہے ہیں اور ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مصیبت میں مبتلا ہیں. اللہ کی پناہ. یہ رزق کی برکت کا ختم ہونا ہے. مولویوں سے پوچھو رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ پیسہ نہیں ہوتا مگر روزی کی برکت اللہ کی طرف سے رہتی ہے. عام طور پر پیسہ نہیں ہوتا. یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کو آپ مولوی نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے لیکن اکثر نہیں ملے گا. لیکن ایسا ہوتا ہے جیسے حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے پاس پیسہ جمع ہوگے نہ اور ضرورت کوئی اٹکے نہ. اب جب ضرورت کوئی نہیں اٹکے گی تو پیسے کا کرنا ہی کیا ہے پھر؟
بھائی پیسے ضرورت ہی کے لیے تو ہوتا ہے، جب ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیں تو پیسے جمع کر کے کیا کریں گے؟ خامخواہ حساب دینے کی مصیبت۔ تو گناہوں کا نقصان یہ ہے کہ روزی میں اللہ تعالیٰ کمی کر دیتے ہیں، یعنی روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 10واں نقصان فرماتے ہیں ذہاب المحابتی، آدمی کا رعب ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی وقت نہیں رہتی۔ میرے بھائیو، تنہا اسی پر بہت دیر گفتگو کی جا سکتی ہے، عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا آدمی ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن ایک بچہ بھی اس کے سامنے آسانی کے ساتھ گفتگو کر لیتا ہے، خود اس پر اعتراض کر دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ایسا کیا۔ اور اس کے بالمقابل اللہ والوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑا آدمی جاتا ہے قریب اور سوچتا ہے بات کروں تو کیسے کروں۔ یہ ڈر ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے ڈر؟ جبکہ اللہ والے سب کے سب شفیق ہوتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ جب تک وہ خود بات شروع نہ کریں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی۔ جبکہ یہ مشہور ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت نرم مزاج تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو ذرا ڈنڈا چلتا تھا تربیت کے لیے، نہایت شاندار شخصیت تھی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے اس میں نہیں آتے تھے جلدی سے، بڑے شاہ قسم کے آدمی تھے۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ پانی لیجیے گا۔ حضرت نے اس کے لیے کھانا بھیجا گھر سے، خادم کھانا لے کے پہنچا تو وہ آدمی اللہ جانے کس اس میں تھا، یا کوئی غلط آدمی تھا آزمانے کے لیے آیا تھا، یا کچھ وہمی آدمی تھا۔ بہرحال اس نے یوں کہا کہ بھائی میری عادت یہ ہے کہ میں بالکل حلال کھانا کھاتا ہوں، مشتبہ کھانے سے بچتا ہوں، اور میں نہیں جانتا یہ کھانا کیسے پیسے سے تیار ہوا ہے۔ حضرت گنگوہی کے گھر کا کھانا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا یہ پیسہ، یہ کھانا کیسے پیسے سے بنا ہوگا، تو میں اس کو کھانے میں میرے لیے مشکل ہوگا۔ خادم نے حضرت کو واپس جا کر بتایا، کھانا واپس لے گیا خادم کہ مہمان یہ کہہ رہا ہے۔ تو اب یہاں کوئی نرم مزاج آدمی ہوتا، حضرت نانوتوی ہوتے تو جا کے اس کو سمجھاتے، یقین دلاتے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، حلال کھانا ہے، آپ کھا لیجئے۔ لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسے لوگوں کا علاج ہوتا تھا۔ حضرت نے خادم سے کہا کہ کھانا یہیں رکھ دو، اور اس سے جا کر کہو کہ ہماری خانقاہ کے صحن میں جو گولر کا پیڑ کھڑا ہے اس کے پھل بالکل مشتبہ نہیں ہے، توڑے اور کھا لے۔ وہ جو پیڑ کھڑا ہے گولر کا، اس پہ پھل آئے ہوں گے۔ گولر آپ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چھوٹا سا ایک پھل ہوتا ہے، انجیر سے ملتا جلتا ہوتا ہے، وہ تو معمولی سا ہوتا ہے۔ انجیر تو بڑی اچھی چیز ہے، گولر کوئی خاص وہ نہیں ہے پھل۔ وہ کھڑا ہوا تھا، کہنے لگے اس کو توڑے اور کھا لے، وہ بالکل مشتبہ نہیں ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب تک وہ خود بات شروع نہیں کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی۔ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا کہ یہ کیا چیز ہے آخر؟ تو حضرت نے لکھا کہ یہ معیت حق کا رعب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت کا۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور جب مستقل اس کے ساتھ اللہ کے ذکر کی توفیق مل جاتی ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ کی معیت والی کیفیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ بات اس کو مل جاتی ہے تو اس کی شخصیت میں ایک رعب پیدا ہو جاتا ہے، پھر دوسرا آدمی اس سے ڈرتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو گناہگار کو نہیں ملتی، ذہاب المحابتی، اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، توضع حقارتہ فی القلوب، جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، دلوں میں اس کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے، توہین، گھٹیا سمجھا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت ختم کر دی جاتی ہے۔ اب اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، کوئی حیثیت نہیں دیتا۔
آپ دیکھ لیں کوئی آدمی کتنی ہی عزت والا ہو، کتنا ہی پیسے والا ہو، اگر وہ مستقل گناہوں میں مبتلا ہے تو کوئی آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا جو اس کو دل سے عزت دے. دلوں کے اندر اس کی حقارت پیدا کر دی جاتی ہے. کیوں؟ جب اس کے نزدیک اللہ کے حکم کی کوئی وقت نہیں ہے تو اس کو وقت کیوں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. نمبر 12، عجیب نقصان ہے. یسیر الشیطان مولاہ من دون اللہ. فرماتے ہیں گناہوں کا 12واں نقصان یہ ہے کہ گناہ کرتا رہے جو آدمی، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے بجائے اللہ کے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ شیطان صاحب جس کے دوست بن جائے اس کا کیا ہوگا؟ ایسی جگہ لے جا کر مارے گا کہ پانی بھی نصیب ہو سکے گا. قرآن میں بڑی شاندار مثال دی ہے شیطان کی دوستی کی. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. شیطان کی مثال سنو جب وہ آدمی سے کہتا ہے کفر کر لیا. فلما کفر، جب آدمی نے شیطان کے بہکانے سے کفر کر لیا تو قال انی بریء منک. شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. شیطان انسان سے کفر کرائے گا اور پھر کہے گا میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جبکہ آپ تو پہلے ہی کہہ کے آئے ہیں کہ میں آپ سے نہیں ڈروں گا، لوگوں کو بھی ڈرنے نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی کہہ کر آئے ہیں کہ لوگوں کو جہنم کے راستے پر لاؤں گا، گمراہ کروں گا. تو آپ سوچ لیں آدمی کہ شیطان اگر دوست بن گیا اور ہو جائے گا، جب آدمی گناہ کرتا رہے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شیطان کا مشن پورا کر رہا ہے، شیطان کا کام کر رہا ہے، اللہ کا کام نہیں کر رہا. بھائی جس کا کام کرے گا اسی سے تو دوستی ہوگی. شیطان کا کام کر رہا ہے لہٰذا شیطان دوست بن جائے گا، اللہ اس کا دوست نہیں رہے گا. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. شیطان جس کا ہم نشیں اور دوست بن جائے وہ انتہائی برا ہے. نمبر 13 پر فرمایا رأن القلب، دل پر زنگ لگ جاتا ہے. مستقل جب آدمی گناہ کرتا ہے، آپ جانتے ہیں زنگ کا کیا مطلب ہے؟ لوہے پر زنگ لگتا ہے تو لوہے کو کھا جاتا ہے. تو گویا اب دل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، دل کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، نیکی اور نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. ہم نے دیکھا ایک بزرگ نے ایک صاحب کو کچھ سمجھایا، پڑھنے کے لیے بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مگر یقین سے نہیں آتا. یہ خود ہی کہہ رہے ہیں یقین نہیں آتا. یہ کیا چیز ہے آخر؟ دل کا زنگ ہی تو ہے. حضرت کے ساتھ عجیب قصہ ہوا. حضرت نے لکھا ہے، آج ہی تو میں سنا رہا تھا وکیل صاحب کا، ایک وکیل صاحب کا قصہ. حضرت نے بتایا کہ ہمارے ایک جاننے والے وکیل تھے اور ان کی زندگی ویسی تھی جسے عام آدمی کی ہوتی ہے. آج کل ان کے گھر میں ٹیلی ویژن بھی ہے، وہ فلمیں دیکھنے بھی جاتے ہیں، وہ ان کی جو کمائی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، حرام کی کمائی ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز کبھی نہیں پڑھتے. آپ غور کر لیں کتنے گناہ ہیں. ان سے حضرت نے بات کی، کچھ سمجھایا، دین کی بات بتائی، نصیحت کی، گناہ چھوڑنے کی بات کی. ساری بات سن کر کہنے لگے کہ حضرت آپ کی بات بہت اچھی لگی، اور بات یہ ہے، اب کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، بات یہ ہے کہ اپنے جانتے تو ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے. حضرت کہتے ہیں کہ میرے پیروں تلے وہ زمین نکل گئی کہ ایسا آدمی جو اتنے کھلے گناہ کرتا ہے کہ ہمیں بھی معلوم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جانتے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو ہمیں اللہ معاف کرے. دن اور رات گناہ ہو رہے اور احساس ہی نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ دنوں کا زنگ ہی تو ہے اور کیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ان میں سے ہر ایک چیز ایسی ہے کہ مستقل اس پر بیان ہو. نمبر 14 نقصان عمری.
زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے. لفظی ترجمہ ہے عمر کم ہو جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے عمر کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 90 سال لکھی تھی اللہ نے 50 سال کر دیتے ہیں. وہ تو اللہ نے جو طے کی ہے وہی ہوتی ہے، مگر ہوتا کچھ نہیں ہے. ایک آدمی 50 سال دنیا میں رہ کر چلا جاتا ہے اور 10 آدمیوں کے برابر کام کرتا ہے، اور ایک آدمی 100 سال رہ کر جاتا ہے اور ایک آدمی کا بھی کام اس سے نہیں ہوتا. یہ جو اللہ والوں سے کام ہوتا ہے دنیا میں، علماء اور اولیاء سے، یہ کیا ہے؟ عمر کی برکت ہی تو ہے نا. یہ ایک آدمی ہم جیسا ہے گناہگار، وہ 100 سال بھی رہ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، اور ایک آدمی تقوی والا ہے وہ 50 سال میں جانے کتنا کارنامہ انجام دے کے چلا جاتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی عمروں میں کتنے بڑے بڑے کارنامے لوگوں نے انجام دیے ہیں. تاریخ میں ایک فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کم عمری میں بڑے بڑے کام انجام دیے. تو گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ آدمی کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے. نمبر 15، حرمان من حلاوت الطاعہ. بہت عجیب بات ہے، بالکل تجربے کی بات ہے. انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے تو عبادت کی مٹھاس سے محروم ہو جاتا ہے. نہیں کہتے لوگ کہ نماز میں جی نہیں لگتا، اچھے کاموں میں جی نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. یہی تو ہو رہا ہے. طاعت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. خاص طور سے شہوانی گناہ جو ہوتے ہیں ان کا خاص نقصان ہے یہ کہ آدمی کی عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. اور خصوصاً بد نظری، اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی عادت اگر ہے تو نماز میں کبھی لطف نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. یہ سزا ملتی ہے. نماز کا لطف جو ہے ویسے ہی نہیں ہے کہ سڑک چلتے مل جائے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. عبادت کا مزہ، عبادت کی حلاوت انسان کو حاصل ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. جو آدمی گناہ کا عادی ہے اس کو یہ انعام نہیں ملا کرتا. نمبر 16 چیزیں یہاں بیان کی حضرت نے، اور بھی ہو سکتی ہیں. 16 نمبر پہ فرمایا خروج من حصن اللہ الحسین. بہت بڑی سزا ہے. جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے وہ اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعے سے نکل جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ نہیں رہتی، کسی بھی طرح کی حفاظت نہیں رہتی. ظاہری حفاظت بھی نہیں رہتی، باطنی حفاظت بھی نہیں رہتی. جو آدمی اللہ والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور ہر قسم کی گناہوں سے بھی بچایا جاتا ہے. بہت سی مرتبہ آدمی اچھا ہے، متقی ہے، مگر اس کو پتہ نہیں وہ گناہ میں مبتلا ہونے کو ہے اور اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اور حادثے کا شکار ہونے کو ہے اور اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. تو گناہ کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ کی حفاظت سے آدمی نکل جائے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی حفاظت فرماتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، لیکن گناہ کی عادت اگر ہو جائے پھر اللہ کی حفاظت باقی نہیں رہتی. اللہ کی طرف سے تو حفاظت کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کا، اچھا خاصا، اللہ نے بچا لیا. استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکات، ان سے ملاقات ہوئی بعد میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا تھا اور اللہ نے کرم کیا کہ چوٹ زیادہ نہیں لگی، اور یہ اللہ کی وہ ہوتی ہے حفاظت. اس کے بعد فرمایا کہ ایک لطیفہ سن لو اور چلے جاؤ. کھڑے کھڑے میں گیا تھا تو انہوں نے سنایا کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، راستے میں کچھ اندھیرا تھا، اچانک ایک آواز آئی. اس آواز پر وہ چونکا تو اس کی نظر سامنے پڑی کہ سامنے ایک گڑھا تھا. اگر وہ متنبہ نہ ہوتا تو گڑھے میں گر جاتا. وہ بچ کے نکلا وہاں سے. پھر ایک آواز آئی اور اس آواز نے یہ کہا کہ اے بھائی، میں وہ فرشتہ بول رہا ہوں جس کو اللہ نے تمہاری حفاظت، لطیفہ ہے یہ، فرشتہ بول رہا ہوں جس کو اللہ نے تمہاری حفاظت سے مقرر کیا ہے. اس وقت میں نے تمہیں بچایا ہے، تم حادثے کا شکار ہونے جا رہے تھے. اس نے کہا بھائی بہت اچھا، شکریہ.
कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो कहीं जा रहा था, रास्ते में अंधेरा था, एक आवाज फिर कुछ हुई, अचानक देखा तो करीब में सांप था। वो अगर ऐसी चलता रहता तो सांप के ऊपर जाके पड़ जाता पैर, वहां से वो बच के निकला। फिर फरिश्ते की आवाज आई कि भाई मैं वही फरिश्ता हूं जो तेरी हिफाजत पे मुकर्रर हूं, मैंने इस वक्त भी तुम्हें बचा लिया। तो ये आदमी कहने लगा कि भाई फरिश्ते, जब तुझे मेरा इतना ख्याल है कि हर हादसे से तू मुझे बचाने की कोशिश करता है, तो उस दिन कहां गया था जिस दिन मेरी शादी हो रही थी? इतने बड़े हादसे से तूने नहीं बचाया, छोटे छोटे हादसे से बचाता रहता है। मैंने एक साहब को ये लतीफा सुनाया तो वो कहने लगे कि असल में वो हादसा इतना बड़ा है कि उससे बचाने के लिए मामूली फरिश्ता काफी नहीं है, उसके लिए बड़ा फरिश्ता चाहिए, कोई आम फरिश्तों का काम नहीं है वो। तो गुनाह की सजा खुरूज मिन हिस्निल्लाहिल हसीन, कि इंसान अल्लाह ताला की हिफाजत के मजबूत किले से निकल जाता है। आप अंदाजा करें कितना बड़ा नुकसान है। और आज हमें अल्लाह की हिफाजत की कितनी जरूरत है। अपनी इज्जत हम खतरे में महसूस करते हैं, अपनी जान खतरे में महसूस करते हैं, अपना माल खतरे में महसूस करते हैं, और सबसे बढ़कर ईमान को खतरा है। हम अगर गुनाह करते रहेंगे तो अल्लाह की हिफाजत हमारे साथ कैसे आएगी? तो आज हमें ये महसूस करना है, इसको समझना है कि अल्लाह की नाफरमानी बहुत बड़े नुकसान की चीज है। इंसान अपने कारोबार का नुकसान बर्दाश्त कर ले, मगर ये नुकसानात बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखता। ये जरा देखें तो सही, कितने बड़े बड़े नुकसान हैं जो इस वक्त शुमार कराए गए, ऐसे हैं कि गोया आदमी बर्बाद हो जाए। मगर आज गफलत की पट्टी ऐसी आंखों पर पड़ी हुई है, बंधी हुई है कि आदमी को एहसास भी नहीं होता। अपने आप को अच्छा खासा आदमी ज़हीन और स्मार्ट समझता है और गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, गुनाहों के नुकसानात का एहसास भी नहीं होता। हदीस में एक लफ्ज आया, बल्कि वो हदीस मैंने शुरू में पढ़ी भी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजीब बात फरमाई, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद होशियार अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को ताबे कर ले और मां बादल मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए अमल करे, मेहनत करे, कोशिश करे। इसलिए कि असल जिंदगी वही है, यहां की जैसी भी है गुजर के खत्म हो जाएगी। असल जिंदगी, लंबी जिंदगी आने वाली है बाद में। तो अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स को ताबे करे और मां बादल मौत की तैयारी करे। इससे जो अगला जुमला है वो बहुत अजीब है। सच्ची बात यह है कि हिम्मत भी नहीं होती कहने की। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अल्लाह उसकी पकड़ से हमें बचा ले। वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, नाकाम वो आदमी है, बेवकूफ वो आदमी है जो अपने नफ्स को ख्वाहिश के पीछे चलाता रहे और अल्लाह ताला के ऊपर तमन्नाएं करता रहे। ये हम सब का हाल है। हम अपने गुनाह कर रहे हैं, जो गुनाह अभी हमारी आदत है हम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला से हम ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें आला दर्जे की जन्नत दे, दुनिया में ये इनाम दे, ये इज्जत दे, यूं दे और वो दे। ये क्या है आखिर? बेवकूफी तो हुई ना। तुम अल्लाह की फरमा बरदारी भी ना करो और अल्लाह ताला के बारे में तमन्नाएं बांधते रहो, कितनी खतरनाक बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आदमी बेवकूफ है, ये आदमी नाकाम है जो अपने आप को ख्वाहिशों के पीछे चला रहा है। जो ख्वाहिश दिल में आई वो पूरी करनी है। ये बहुत अजीब बात है, जरा इसको याद रखें। नौजवान खासतौर से गिरा में बांध लें, ये मिजाज मत बनाना कि जो दिल में आए उसे पूरा करना है। कहीं रोको भी अपने आप को। अपना जी चाह रहा है फला काम करने को, रोक लो थोड़ी देर के लिए। गुनाह से तो बचना ही है, मैं बात कर रहा हूं जायज कामों को भी रोको। अगर कोई काम जायज भी है मगर वो ऐश व इशरत का काम है, उससे अपने आप को रोको, ज्यादा ऐश में ना पड़ो। आखिरत की तैयारी में ये चीज रुकावट बनेगी।
ایک نظم اردو کی، پرانی اردو کی ایک نظم ہے، وہ یاد آئی، شاید آپ سمجھ ہی لیں گے. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، ہوس خواہش نفسانی، کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے. دنیا میں دیکھنے کی تفریح کی جگہ بہت ہیں، گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجیے زندگی. جب اللہ نے دیا ہے تو مزے کرو، اڑاؤ، پیسہ گھومنے میں اڑاؤ. گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجیے زندگی. اس طرف آواز طبل، ادھر صدائے کوس باجا، گانے باجے بج رہے ہیں، عیش و عشرت ہو رہا ہے. یہ ہو کر لو، اس میں کیا حرج ہے جب اللہ نے دیا. یہ ترغیب دے رہی تھی مجھے ہوس. اس طرف آواز طبل، ادھر صدائے کوس ہے. سنتے ہی عبرت یہ بولی، عبرت نے سنا کہ میں اس میں ہوں، ہوس مجھے بہکا رہی ہے. سنتے ہی عبرت یہ بولی، ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں، تو کہ قید آج کا محبوس ہے. آج کے معنی حرص، تو جو حرص میں پڑا ہوا ہے میں تجھے ایک تماشا دکھاؤں. سنتے ہی عبرت یہ بولی، ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں، تو کہ قید آج کا محبوس ہے. لے گئی اخبار کی گورے غریبہ کی طرف. قبرستان، عام قبرستان جہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں، دفن ہیں، اور اوپر سے بالکل پتہ نہیں چل رہا ہے اس زمین کے نیچے کون کون آسمان ہے. لے گئی اخبار کی گورے غریبہ کی طرف، جس جگہ جانے تمنا 100 طرح مایوس ہے. مرقدیں قبریں، مرقدیں 2-3 دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے. کتنے بڑے بڑے نام لیے ہیں جنہوں نے آدھی آدھی دنیا پر حکومتیں کی ہیں، سب قبروں میں پڑے ہیں، اور بہت سوں کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے. یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے. پوچھ لو ان سے کہ جاہو حشمت دنیا سے آج کچھ بھی ان کے پاس غیرت، حسرت و افسوس ہے. مر گئے، چلے گئے دنیا سے، کچھ نہیں بچا، نہ حکومت بچی، نہ مال بچا، نہ دولت بچی. جس نے جتنا دنیا کا کام کیا آخرت کی تیاری کے بغیر، اس کو اتنی ہی حسرت ہو جاتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے مکمل پرہیز نصیب فرما دے، ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما لے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان کر دے. بہت سی مرتبہ ہم گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر ہو نہیں پاتا، اور یہ نقصان ہوتا ہے پہلے سے گناہوں کی عادت کا. تو ہم اپنے دل سے اس وقت اس مجلس میں یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ اب جو زندگی ہے اسے گناہوں سے خالی کر کے چھوڑیں گے. گناہ پہلے ہی اتنے ہو چکے ہیں کہ ساری زندگی، کیا کئی زندگیوں کے لیے بھی اگر پھیلا دیے جائیں تو مصیبت کا سبب بن جائیں. اتنے گناہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کریں اور یہ عہد بھی کریں کہ اللہ اب باقی جو زندگی ہے اس کو گناہوں سے پاک گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت بولنے والے گناہگار کو بھی جو اس مجلس کا سب سے بڑا گناہگار ہے، اور سننے والوں کو بھی اللہ رب العزت گناہوں سے مکمل پرہیز کی توفیق عطا فرمائے. چند منٹ کے لیے مراقبہ کر لیجئے، اللہ کی طرف لو لگا لیجئے. وہی اصل گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. جب دل میں اللہ کی یاد بیٹھ جاتی ہے تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دائمی یاد نصیب فرما دے. سر جھکا لیں، آنکھ بند کر لیں، اپنے دل پر نظر رکھیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت ہمارے دل پر آ رہی ہے، ہمارے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور ہمارے دل سے اللہ کی یاد، اللہ کی آواز نکل رہی ہے. اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں، ہم اپنی اصل تصویر نظر آئے گی. اللہ تعالی ہماری تصویر کو ٹھیک کر دے، ہمارے دل کو ٹھیک کر دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک،
ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجهد والكرم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. يا رب لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا ولا تسلطن علينا أحدا من خلقك بشيء لا طاقة لنا به. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم اجعلنا مفلحين شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتمها علینا. اے اللہ اے رب کریم اے رحمان رحیم، ہم آپ کے کچھ گناہ گار بندے آپ کے اس گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارا منہ اس لائق تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں، کہتے کہتے ڈرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. بے شک ہمارے کام اس لائق نہیں ہے. ہم نے تو اپنے کاموں سے اپنے اعمال سے آپ کو ہمیشہ ناراض کیا ہے، ناراض کرنے کے کام کیے ہیں. لیکن اے اللہ ہم تو محتاج ہیں. ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے آپ سے مانگنے کی. اے اللہ ہمیں ایک بات کے اوپر یقین ہے، جس طرح ہمارے گناہ شمار سے زیادہ ہیں، اسی طرح اس سے زیادہ اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، اس پوری امت کے گناہوں سے بھی کہیں زیادہ ہے. آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہم نے گناہ بہت کر لیے، بڑے بڑے گناہ کر لیے. اللہ
اور اس حال میں کیا ہے کہ آپ ہمیں دیکھتے رہے. ہمیں معلوم ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی گناہ کی حالت میں موت دینے دیں ہمارے تو دعائیں قیامت تک کے لیے پکی ہو جاتی ہے. آپ چاہتے تو ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے. آپ چاہتے تو ہمارے جن اعضاء سے ہم گناہ کر رہے ہیں ان اعضاء کو بیکار کر دیتے. آپ چاہتے تو ہمارا پردہ ہٹا دیتے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہمارے کرتوتوں کا, اور یہ لوگ جو ہمیں اچھا سمجھتے ہیں یہ ہمارے منہ پہ تھوک کے بھی جانا پسند نہ کرتے. لیکن اے رحمان الرحیم, آپ کی رحمت کا عظیم معاملہ ہمارے ساتھ ہوا کہ آج تک ہمارے سارے گناہ آپ نے چھپا رکھے ہیں. اے اللہ آپ نے ہمارے ساتھ عجیب ستاری کا معاملہ فرمایا ہے. ہمارے گناہ آپ کے اور ہمارے درمیان راز ہیں, کسی اور کو نہیں معلوم. اے اللہ یہ آپ کی رحمت ہے. اے اللہ اسی رحمت کا معاملہ فرما کر ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دیجیے. اور اے اللہ اس سے بھی زیادہ اب ضرورت اس کی ہے کہ گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. بار بار گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. مگر ہم کیا کریں اللہ, ہم تو بہت کمزور ہیں. آپ نے اپنے پیغمبر کی زبانی وعدہ کر رکھا ہے کہ میرے بندے جب بھی توبہ کریں گے میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما کر ہماری توبہ قبول کر لیجیے. اے اللہ اس وقت پورا یہ مجمع گناہوں سے توبہ کر رہا ہے. اے اللہ یہ گناہگاروں کو بولنے والا ہے. اس مجمع نے اپنے میں سے سب سے بڑے گناہگار کو بٹھا دیا اپنی ترجمانی کے لیے. اللہ رحمت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی رحمت بڑے گناہگاروں کے ساتھ بھی کیسے آتی ہے. اے اللہ ہم سب کے ساتھ یہ رحمت فرما دیجیے کہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دیجیے اور باقی زندگی گناہوں سے خالی گزروا دیجیے. اے اللہ پورے مجمع پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے. بیماریوں سے شفا ہمیں بھی دے دیجیے, ہمارے گھر والوں کو بھی دے دیجیے, ہمارے والدین متعلقین کو بھی دے دیجیے, ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی دے دیجیے. جو ہمارے والدین میں سے یا متعلقین میں سے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ جو بڑے موجود ہیں ان کا سایہ عافیت کے ساتھ برکتوں کے ساتھ قائم رکھیے اور ہمیں اپنے اکابر سے صحیح استفادے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہماری اور ہمارے بڑوں چھوٹوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے. ہمارے حضرت کی عمر اور صحت اور عافیت اور عزت اور فیض میں برکت فرما دیجیے. اے اللہ اے رب کریم جو بیمار ہے شفا دے دیجیے, جو مقروض ہے قرضوں سے سبکدوش کر دیجیے, جو بے گھر ہے گھر دے دیجیے, جو بے روزگار ہے بابرکت حلال روزگار دے دیجیے, جو مقدموں میں الجھن میں بری کر دیجیے, جو بے قصور جیلوں میں بندے رہائی دے دیجیے, جو بے اولاد ہے انہیں نیک سالے اولاد دے دیجیے, جن کے بیٹے نہیں ان کو نیک سالے بیٹے دے دیجیے, جو بیٹیاں اور بچے بے شادیوں کے ان کے لیے خیر کی شادیوں کا انتظام کر دیجیے. اے اللہ یہ امت طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے. اے رب کریم مدد فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ایمان و عمل کی, گھر بار آل اولاد عزت و آبرو کی, جان و مال کی, کاروبار کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے حرمین شریفین و مسجد اقصی کی ساری مسجدوں کی, دارالعلوم دیوبند اور سارے مدرسوں کی, تمام دینی کام کے مرکزوں کی, تمام خانقاہوں کی, جہاں جہاں بھی آپ کی رضا کے مطابق کام ہو رہا ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ یہ یہاں پر جو خیر کا سلسلہ جاری ہے اس کو قبول فرمائیے اور قیامت تک جاری رکھیے, اور اس کے منتظمین اور ذریعہ بننے والوں کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر دیجیے. اے اللہ ہم سب کے جائز مرادیں ہماری پوری فرما دیجیے. اے اللہ اپنی نعمتوں کے زوال سے بچا لیجیے, اپنی عافیت کے زوال سے بچا لیجیے, اپنی ناراضی کے آنے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہم پہ رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا
کیا مانگے کیا نہ مانگے ہم صحیح طور پر نہیں جانتے. اے اللہ بغیر مانگے دے دیجیے, ہر خیر دے دیجیے اور ہر شر سے بچا لیجیے. اے رب کریم, اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ عبادتوں کی حلاوت نصیب فرما دیجیے. استغفار درود شریف کی کثرت کی توفیق دیجیے. اپنی ذکر, اپنا دائمی ذکر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور ہم جیسے تھے ویسے ہی چل رہے. اے اللہ معاف کر دیجیے اور جو لمحات بچے ان کی قدر نصیب فرما دیجیے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ یہ طاق رات ہے اور یہ راتیں بھی آ رہی ہے اور جا رہی ہے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ کر دیجیے. ساری امت کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ دے دیجیے, جو مانگنے سے رہ گیا خیر ہے عطا فرما دیجیے, شر ہے تو بچا لیجیے. اے اللہ ایک درخواست اور کرتے ہیں, سارے گناہ ہمارے چھڑوا دیجیے اور گناہوں کے جو نقصانات ہم نے سنے ہیں ان سب سے ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو اور سب کو بچا لیجیے. اے اللہ آخر میں ایک درخواست اور کرتے ہیں ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے اور اس پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو, گزرے ہوئے وقت کو بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین.